زہر بات کہتے ہیں کہ وقت کسی بھی نقش کو قائم و دائم نہیں رکھتا۔ وقت کا رگڑا ہر چیز کو رگڑ کر رکھ دیتا ہے۔ صورتیں سیرتیں بدل جاتی ہیں، رشتے ناطے تبدیل ہو جاتے ہیں، جذبے جلوے وفائیں احترام قدریں روایتیں معیار اصول و اسلوب سب کچھ وقت کے ہاتھوں ریخت ہوتا رہتا ہے۔ وقت اگر کسی کو برقرار رکھتا یا بڑھاتا بھی ہے تو یک جنبش ختم کرنے کے لیے جیسے بجھتے دیے کی بھڑکتی ہوئی تیز لو یا دم آخر توانائی سے بھرپور جھٹکا۔ کسی نے کہا ہے کہ مرد اور عورت محض دو متضاد مگر ہم سواد جنسیں ہیں۔ ان کے مابین سارے تعلق رشتے صرف مصلحتیں وقت کے تقاضے مجبوریاں اور منافقتیں ہیں۔ اصول شرافت کی مشقیں علم الاخلاق کی تعویلیں سماجی حدود بندیاں صرف معاشرتی توازن برقرار رکھنے کے لیے ہیں۔ مرد صرف مرد اور عورت صرف عورت ہے۔ مائی مٹھی اب امن ناتواں کے جس عالم میں استغراق میں تھی، شاید ایسے ہی کسی کیفیت سے سرشار ہو کر شاعر نے کہا تھا، ہم کو اپنی خبر نہیں یارو، تم زمانے کی بات کرتے ہو۔ بیچاری مائی مٹھی کبھی منہ میں کوزہ مصری کی ڈلی ہوگی، ڈلکا مارتی ہوئی ڈل سی ڈونگی آنکھیں، لہجے میں لاجونتی لجیا، چہرے پہ چیت کی چاندنی، بس اب ہاتھ پاؤں سے ہار بیٹھی تھی۔ کار کرتوت کیا کرتی؟ اب تو یہ تھا کہ کوئی ہو جو اس کے کام کاج کی کھوج کرے، کھڑی ہو تو بٹھا دے، بیٹھی ہو تو اٹھا دے۔ دیدے پھپھوندی پھولے ہو گئے تھے، ماش کی دال کیا دکھتی، کالے چنے بھی قابلی دکھائی پڑتے۔ پوپلے منہ میں دانت، داڑھ کا شاید ہی کوئی جلا بھنا دانا باقی بچا ہو۔ ٹیڑھے میڑھے ہاتھوں کی انگلیاں، ادرک کے پنجے، آزار بند باندھنا آزار، مکھی مچھر سے بیزار۔ سماعت سات سمندر گہری، یادداشت کی گرہ ڈھیلی، باورچی خانے باتھ روم کا فرق ندارد، کموڈ پہ پتیلی تو کھانے کی میز پہ لوٹا رکھ کر آتی تھی۔ ایک صبح جب آئی تو پوٹلی بڑھاتے ہوئے بولی، حاجی جی بڑے میٹھے بیر ہیں، اللہ بچایا بازار سے لایا تھا، میں اپنے حصے کے بیر آپ کی لے لائی ہوں۔ ایک گول سا پتھر نکال کر مجھے کھلانے کا جتن کرنے لگی تو راشا جھولے ہاتھ کی بے سکت انگلیوں سے پھسل کر پتھر قالین پہ گر پڑا۔ اٹھانے کو جھکی تو تھپ سے چکی پاٹ ہو گئی۔ یہ اٹھانے بٹھانے کا چکر تو چلتا ہی رہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد لوٹم پوٹم خود ہی سیدھ ہو جاتی تھی اور موڈ ہوتا تو 2-4 گھنٹے وہیں خراٹوں کے اخروٹ توڑتی رہتی، بڑبڑاتی، کوسنے گالیاں بکتی، ٹپے ڈھولے الاپتی، اور میں اس دوران اس کے کرنے کے کام کرتا رہتا، جھاڑ پونچھ پوچا صفائی بستر چادر تہداری۔ آج میں بھی اسے پتھریلے بیروں کے پاس لاؤنج کے قالین پہ یہ سوچ کر پڑا چھوڑ آیا تھا کہ چلو 2 گھڑی سکون لے لے، خواب خرگوش کے مزے لوٹ لے کہ وہ بیدار رہ کر بھی کون سا پہاڑ کھود لیتی۔ یوں بھی اس کا یہیں سو رہنا ہی بہتر تھا۔ یہی تو اس کی جائے اماں یا جائے پناہ تھی۔ گھر یعنی جھونپڑے میں اسے کون سونے یا آرام کرنے دیتا تھا؟ شام کو گرتی پڑتی جھونپڑی بستی پہنچتی تو سب سے پہلے ننگے دھڑنگے ندیدے بچے بھوکی بلیوں کی طرح اس پہ جھپٹتے، لوٹ کھسوٹ چھینا جھپٹی ہوتی اور جو کسی کے ہاتھ منہ لگتا لے بھاگتے۔ وہ ادموئی بے دم روحانسی سی وہیں ڈھیر ہو جاتی۔ ساری برادری کی مائی مٹھی، چھوٹے بڑے سب کی دادی لوٹ پوٹ کر خود ہی کھسیانی سی ہنستے اٹھ بیٹھتی، انگ سانس درست کر کے کھسکتی بڑھتی اپنے جھوپڑے تک پہنچ جاتی۔ اس کا بوڑھا بیمار اپنے پرائے سے بیزار مرد بھنگ پیے سویا مرا ہوتا یا پھر نشے کی تڑوڑک سے تڑا تھڑ کسی ہمسائے سے گالی گلوچ کر رہا ہوتا۔ ایسے میں وہ اسے دیکھتے سونگھتے ہی کسی پاگل بھینسے کی طرح پھنکارتا، آ گئی حرامزادی، اپنے بڈھے عاشق کی ٹہل سیوا کر کے 2-4 گیلی گالیوں سے اس کا سواگت کر کے اندر گھسیٹ لیتا۔ چادر کا پلو، شلوار کا نیفا،
نیچے اوپر بڑی بے دردی سے ٹٹولتا، ہمیشہ خالی ہاتھ ہی آئیو، دوا دارو نوٹ روپیہ پیسہ تجھے تیرا عاشق نہ دیوے ہے، اری بھیڑو خچرو اس کی کوئی مندری گھڑی ہی لے آتی مرتی، اگر تو اس کی بہو پوتیاں موقع پہ موجود ہوتی تو قدرے بچت ہو جاتی، ورنہ وہ دو ہتھڑ دھرنے سے بھی باز نہ آتا۔ ماں بہن برابر کر کے وہ برابر کے کسی جھونپڑے میں ٹیلی ویژن دیکھنے گھس جاتا، اور اس جنم جلی کے بس میں مدافعت یا فریاد کرنا تو کجا، رونا یا کراہنا بھی نہیں تھا۔ سوکھی ساڑ ندی کی طرح مچوانا کھینچا، ملاح نہ ملار، بیلا نہ پتن، بھیڑیا بھٹ کھودے یا بھڑ بھونچا بھٹ پوتے، چار چوٹ یا چار حرف، اس کی کیا خبر کیا ہوں، چاروں شانے چت، چہار عالم سے نچند، چپ بے حس بے آہ کرا جھلنگ کھاٹ پہ خود کو ڈال دیتی۔ دیر بتیر گور اندھیرے رات کے کسی نا آسودہ حصے میں سدھ بدھ سونگھتی تو کروٹ لے لیتی۔ مچھر پسو کھٹمل کی کھتوڑ تو کھال کھلے والے کو پڑتی ہے، کھلمندار کھال پہ کھجلی کیا کرتی، میدا بول اٹھتا تو پڑے پڑے چمگادڑ اگال کر دیتی۔ موت سے شلوار کا سوت بھیگا رہتا، اور ادھر ادھر سے پالتو کتورے بلیاں بندر رات بھر منہ مپا کرتے رہتے۔ اجڑی رات گئے شاہ جمال، لاہور ہوٹل، طبی یا مون لائٹ سے پرواز کرتا ہوا اس کا جہاز پتر اللہ بچایا آدھا بھگتا۔ باپ مستہ اگر جاگ رہا ہوتا تو ہلکا پھلکا گالیوں کا تبادلہ ہوتا، تھوڑی سی چیخ چیخ کے بعد چرس کی پھکی یا 10-20 روپوں سے معاملہ ٹھنڈا کر کے وہ بھی مائی مٹھی کی کھٹیا کے بغل میں نیند کی پوٹ کھول دیتا۔ لالٹین کی ہلکی پیلی روشنی میں اپنی ستیلی مائی مٹھی اسے کوئی جہنم کی مخلوق دکھائی دیتی، اس کا بے دانت کھلا ہوا منہ دہانا کسی نامراد کی کھلی ہوئی قبر کی مانند دکھائی دیتا، بن بناتی ہوئی مکھیوں کے منہ ناک میں آزادانہ آمد و رفت، وہ کراہت اور بیزاری سے منہ موڑ لیتا، اس کا منہ کڑواہٹ اور غلیظ تھوک سے بوجھل ہو جاتا، شدید بدبو کے بھبکے پوپلے منہ پہ پڑے گڑھے سیاہ باسی کلیجی جیسے لٹکے ہوئے ہونٹ، بانسے سے کھسکی ہوئی ناک، دھواں رنگ، مٹی سے اٹے ہوئے چھدرے بال، پیرانہ سالی بدحالی کی خوش باولی میں کنکر آنکھیں، جھریوں کے تہ در تہ ریگ تھل، محاسے کانٹے دار جھاڑیاں، منہ پھیرنے اور بند آنکھوں کے باوجود بھی وہ مائی مٹھی کی بھوت سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ کیا ہوا جو وہ اس کی سوتیلی ماں تھی، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، مگر اس خیال اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اس کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ تلاش نہ کر سکا تھا۔ پھر برا ہوا نشہ کا، اس حالت میں تو اس کے اندر نفرت کی آندھیاں چلنا شروع ہو جاتی تھی، گھبرا کر وہ آنکھیں کھول دیتا، سامنے کاٹ کباڑ کے پاس اس کی مستانی بیوی پھولاں پھول سے گال کو ہتھیلی کے پیالے میں دھرے کوئی حسین سا خواب دیکھ رہی ہوتی۔ اس حالت میں پھولوں کے ملیح چہرے پہ کئی رنگ ابھرتے ڈوبتے، مختلف تاثرات کے تماشے ہوتے رہتے۔ فلم بنانے والوں کے ہاں جو کام کرتی تھی، اسی لیے وہ جاگتے سوتے فلمی دنیا کے رنگ ڈھنگ میں ہی رہتی۔ اللہ بچایا کہ نظریں اس کے سراپا سے پھسلتی ہوئی پاؤں کی جانب اپنی نو عمر کا کیوں بھیرو اور خیرو پہ رک جاتے، جو کہ ایک دوجے میں گتھم گتھا بے خبری کی نیند سوئی ہوتی۔ انہیں دیکھ کر اس کی طبیعت میں ایک عجیب سا ہیجان پیدا ہو جاتا، شدت سے چرس کے سگریٹ کی ضرورت محسوس ہوتی، اور تڑا مڑا سگریٹ سلگاتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے، زرد ملجگی روشنی، چرس کی دھوئیں کی نیلگوں مرغولے، گول گول تیرتے لہراتے دائرے، دو چار بھرپور کشوں سے جھونپڑے کی قبر نما فضا میں دھوئیں کی گھنگور گھٹائیں امڈ آتی، اور ماحول میں ناگوار سی تلخی اور گھٹن گھل جاتی۔ بھیرو اور خیرو ننگی پنڈلیاں اور بازو کھچلاتی ہوئی کروٹیں بدلنا شروع ہو جاتی، ان کا تنفس دھونکی کی مانند چلنا شروع ہو جاتا، نتنے بے جل پریوں کے سنہرے گلپھڑوں کی طرح کانپنے لگتے، چرسیلے دھوئیں کی سرما سلائی سے نیم و نین کٹوروں میں مدھ کی مدھرتا جھلکنے لگتی،
زلفوں کے آوارہ سپولیے بے بین لہرانے لگتے، دن بھر کی کڑی مشقت، ٹوٹے ہوئے الہڑ جسم، نو عمری، نو خیزی، نو چندی چاندنی میں چمچماتا ہوا چندن چام، ہونٹوں پہ پکی ہوئی بیر بوٹیاں۔ نشہ بھی انسان کو کیسا بے غیرت اور بے حسن بنا دیتا ہے، کش پہ کش پھیلتی سکڑتی آنکھیں، جوش نظارگی۔ وہ بھول جاتا کہ یہ تو اس کی اپنی کاکیاں ہیں، نیند کی غنودگی اور نشہ کی ترنگ کہیں دور جل ترنگ سے بجنے لگتی، اودھے پیلے بنفشی کاسنی رنگوں کی لہروں پہ لہراتا وہ نیند کی گود میں سر رکھ دیتا۔ آج بھی وہ آدھی رات بیتے واپس پلٹا تھا، ریڑھا ریس میں اکٹھے 150 ہارنے پہ اس کا موڈ بڑا خراب تھا، سردی سے دانت کٹکٹا رہا تھا، سر میں شدید درد تھا۔ داخل ہوتے ہی آواز دی، اے پھولا اٹھ، ایک پیالہ چائے بنا دے، سر بڑا دکھے ہے ری۔ پھولا تو خواب میں وحید مراد کے ساتھ گانا پکچرائز کروا رہی تھی، اس بھبوتڑے کی آواز کیا سنتی۔ کپڑے بدلتے ہوئے اس نے ایک آدھ بار پھر چائے کے لیے کہا، اور جواب نہ پا کر پھر اس نے ایک لات دھر دی۔ درد کی شدت سے ہڑبڑا کر پھولا چیختی ہوئی اٹھی، اور پھر جو مغلظات کا طوفان اٹھا تو ساری جھوپڑی بستی اٹھ بیٹھی۔ یہ تماشا تو ادھر روز ہی ہوتا تھا، آج یہاں تو کل کسی دوسرے جھونپڑے میں۔ کسی کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، آنکھیں ملتے جھپکتے لوگ دو چار سنا کر پھر نیند ٹیکی لے گئے۔ کاکیوں بھیروں خیروں نے پل کی پل آنکھیں کھولی اور کروٹ بدل کر پھر سو گئیں۔ البتہ مائی مٹھی سر کھجلاتی ہوئی باقاعدہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چخ چخ سارے چائے سے شروع ہوئی تھی۔ پھولاں کسی زخمی سپنی کی طرح پھنکار رہی تھی، بے غیرتا، میں سارا دن محنت مشقت کروں اور تو ہڈ حرام ریس جوا تماشا کرے، رات بھی مجھے 2 گھڑی آرام نہ کرنے دے، جا اپنی میاں سے چائے بنوا جس کا تو حرامی پلہ ہے۔ اس سے پیشتر کہ اللہ بچایا اسے ایک اور دھرتا، مائی مٹھی درمیان میں سے رکائی۔ بس بس، زیادہ نہ بول پھولا، جا تو سو جا۔ وہ پوپلے منہ سے اسے پچکارتے ہوئے بولی، میں تم دونوں کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا، اور اچھا ہوا کہ بابا مستہ لمبی لگا کر سویا ہوا تھا، ورنہ صبح یہی ہو جاتی۔ مائی مٹھی ایلومینیم کی دیگچی میں پانی بھر کر جھونپڑے سے باہر آ گئی اور رات کے کسی پہر بجھے ہوئے الاؤ کو چھڑی سے چھیڑنے لگی، شاید کسی چنگاری کو تلاش کر رہی تھی۔ بوڑھوں اور سٹھیائے ہوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز پاس بھی پڑی ہو مگر وہ جان بوجھ کر اسے تلاش کرتے ہیں۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی نیم شب شعلوں کو بھی بھڑکنے سے شرم آئے تو تہوں دبی کسی نحیف خفیف سی چنگاری کی کیا بساط، کیا تلاش۔ وہ دیر تک بھوبل اڑاتی رہی، آخر اللہ بچایا نے اندر سے ہی ماچس اچھالی اور وہیں سے بولا، مائی سردی سے جسے میں خون جم رہا ہے اور تو ٹھنڈی راکھ میں کوئی گرم چنگاری ڈھونڈ رہی ہے۔ مائی کی سردی اور بے سکتی نے مت مار دی ہوئی تھی، لیکن اس کے اندر کسی نے جواب دیا، ہاں، اب میرے پاس راکھ کریدنے کے علاوہ اور رہ بھی کیا گیا ہے۔ نہ آسودہ بوڑھوں کے ہاں تو یہی ایک مشغلہ باقی بچتا ہے۔ وہ ماضی کے ٹھنڈے بجھے الاؤ میں خوشگوار موسموں اور اچھے دنوں کی کوئی چنگاری تلاش کرتے رہتے ہیں۔ گھاس پھوس ڈال کر اس نے آگ دہکائی، دیگچی ٹکا کر دودھ لینے اندر آئی، جھلنگنے سے دودھ اٹھایا، نیچے پھونس کے بستر پہ پھولا پسلی پہ ہاتھ جمائے سسک رہی تھی۔ مائی وہیں بیٹھ گئی اور بے جان ہاتھوں سے سہلانے لگی، چپ کر، مت رو، ابھی تیرے لیے گرم گرم چائے لاتی ہوں، صبر کر۔ وہ دودھ لے کر باہر آ گئی۔ عورت عورت کو نہ سمجھے گی تو اور کون سمجھے گا؟ پھولا بہو کے علاوہ ایک عورت بھی تھی۔ وہ خوب جانتی تھی کہ اللہ بچایا اس سانڈل گائے کے سامنے ابھی ایک بچھڑا ہے، یہ بھرپور عورت اور وہ بچہ۔ کاٹھ کا ضرور مرد تھا مگر اوقات کا ابھی کچا تھا، پکی گندل اور یہ کچا گوگل۔ وہ بھی تو کچھ ایسی ہی صورت سے گزری تھی، وہ بچی تھی اور بھگو ایک بھرپور مرد۔ اپنے گاؤں کا نام اسے یاد تھا، منڈل تھر، تھرپارکر کا ایک دور افتادہ چھوٹا سا گاؤں، بے وسائل، بے آب و گیاہ، بے کراں اور بے رحم، خشک جھاڑ جھنکار، بدمزاج جگہ بدلتے ہوئے ٹیلے، جھکڑ اٹھاتے ہوئے موٹی گرم ریت کے آتشی بگولے،
شوریدہ موسموں کی چیرہ دستیاں، اس کا بوڑھا بیمار باپو ڈولتا گھاس پھوس کپڑے کاغذ کے کھلونے اور سرکیوں سرکنڈوں سے چھاچھ بناتا تھا۔ پھٹا پرانا گھاگرا، شیشوں والی چولی، کوہنیوں تک دونوں بازوؤں میں کچے کانچ کا بھٹل چوڑا، ناک میں چاندی کا بلاک، ہونٹ گردن پہ نیلوں سرمے سے کھدے ہوئے تل چڑے، جوٹ باندھ سی کسی بندھی مینڈیاں، وہ سارا دن ننھے ننھے ہاتھوں سے ہاتھی گھوڑوں کے کھلونوں میں بھس بھرا کرتی تھی۔ کچے نیلے پیلے ہرے رنگ سے نقش و نگار بنا کر اپنے بن بیٹے کے باپ کی مدد کیا کرتی۔ اس کے دونوں کانوں میں بہت سے سوراخ تھے جو لونگوں کے پھولوں سے بندھے رہتے تھے۔ مسلسل کیچ بھری آنکھوں میں کچے تیل والا کاجل بھرا رہتا۔ ناک کی سیدھ اوپر مانگ کی لکیر بال چن کر کشادہ کی ہوئی تھی۔ میاں روز صبح سویرے اس میں تلسی کے بھٹل پہ پسی ہلدی کا ٹیکا لگایا کرتی تھی۔ ایک دن ہلدی کی جگہ سندور بھیجا گیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا بیاہ ہو رہا ہے۔ بوڑھے معذور اور مجبور باپو نے مہاجن کے قرضے اور اپنی تنگ دستی کا اپائے کر لیا تھا۔ اس کا مرد بھگو لگ بھگ 20 برس بڑا تھا۔ وہ بازی گرنٹ تھا، گز بھر کی چٹانکی سی چھوکری، پیلی گوٹ لگی چنریا کا گھونگھٹ کاڑھے، انگلی پکڑ اس کے سنگ ہولی۔ بے شعور بچی شادی بیاہ کا مطلب ہی نہیں سمجھتی تھی۔ بڑی خوش تھی، اپنی سکھیوں سہیلیوں کو اپنا چولی لہنگا دکھا دکھا کر خوش ہو رہی تھی۔ اس نادان نے جاتے سمے پلٹ کر اپنی میاں اور باپو کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کیا کہ جن کی آنکھوں میں یہاں کے صحرا کی طرح پانی یا آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ قطرے پہ گوہر ہونے تک کیا گزرتی ہے، اس کا اندازہ ساحل پہ مست خرام کوئی تماشائی نہیں کر سکتا۔ بھگو بازیگر نے اسے اپنی ضرورت اور خاص مقصد کے تحت خریدا تھا۔ بیاہ تو ایک بہانہ تھا جو اس کو مستقل باندھنے کے لیے تھا۔ 2-4 مریل سے اونٹوں کا کارواں تھا، قریہ قریہ گاؤں گاؤں پڑاؤ پڑتا، 2-4 دن تماشا ہوتا، پھر تام جھام لادا تو اگلے گاؤں۔ مٹھی بھر ابلا ہوا باجرہ کھا پی لوٹ بھگو کے ساتھ اس کی چھولداری میں پڑ جاتی۔ بچی تھی اس لیے ابھی تک بچی ہوئی تھی۔ بھگو بھی اس کا خیال رکھتا تھا۔ بازیگری کا فن اور کھیل بڑی مہارت اور ریاضت کا متقاضی ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے بازیگر کی کچی عمر سے ہی تربیت شروع کر دی جاتی ہے، کیونکہ کچی ہڈیاں لچک قبول کر لیتی ہیں۔ مخصوص خوراک، انتھک محنت، لگاتار مشق اور استاد کی کڑی نگہداشت کے بعد ہی کہیں جا کر کوئی کام کا بازیگر بنتا ہے۔ بھگو آہستہ آہستہ اسے اپنے ڈھب پہ لا رہا تھا۔ دن رات سفر، نئی نئی جگہیں، بھانت بھانت کے لوگ، بولیاں ٹھولیاں، بھانڈ مسخرے، بھالو بندر کتے، کبوتر سانپ سانڈے، ان دلچسپیوں میں مٹھی کی بہت مزے سے گزر رہی تھی۔ وہ بہت جلد باپو میاں، اپنا گاؤں، سہیلیاں اور بھوک بھی بھول گئی۔ تنی تار پہ ایک پہیے کی سائیکل چلاتے ہوئے وہ یکدم رکتی اور پھر بمبیری کی لوٹ لگا کر گھومتی تو بچوں بوڑھوں عورتوں کی آنکھیں تارا بن جاتی۔ لچکیلے 20 ہاتھ بانس کی پھنک پہ ڈوری پہ پاؤں پھنسا کر الٹ بازی لگاتی تو دیکھنے والوں کی سانسیں بھی الٹ جاتی۔ ریچھ سے لڑائی، کتوں کبوتروں کے کرتب، 1 سے 4 تک جلتی ہوئی مشعلوں کو اچھالنا، بھگو اب اسے ایک نئے خطرناک کھیل کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس نے یہ دلچسپ اور پراسرار کھیل بہت عرصہ پہلے ایک راجستھانی بوڑھے سپیرے سے سیکھا تھا۔ اس کی ہدایت کے مطابق ایک ایسی نڈر بالغ بچی کی ضرورت تھی جو چترنی چتون ہو، سریر ماتھے کہیں پہ چندر گہن کا بند ہو، بھویں جڑی، نین کونے چرے، رنگت مشکی، بال کنڈلے۔ بڑی کھوج کھجل کے بعد مٹھی ملی تھی جس میں یہ ساری درگھٹنائیں موجود تھیں۔ اس کا مخصوص لباس، بستر، جوتے، موزے، ان سب کا خفیہ بندوبست اس نے بہت پہلے سے ہی کر لیا ہوا تھا۔ سیاہ کڑونڈیے کا بھسم اس کے پاس موجود تھا جس کی ایک مخصوص قلیل مقدار خاص طریقے سے اس کے استعمال کی اشیاء پہ چھڑکی جاتی۔ گڑگڑی کے پانی میں ابلے ہوئے لوبیے اور پینے نہانے کے پانی میں ملائی جاتی۔ مخصوص مدت کے بعد اس نے اسے ایک کم زہریلے سانپ سے ڈسوایا۔ ڈستے ہی وہ خود لوٹ پوٹ ہو کر مر گیا۔
وہ خود کو بھی سانپ ڈسواتا تھا، گاجر مولی کی مانند کچ کچ چبا جاتا۔ دھیرے دھیرے مٹھی بھی اس قابل ہو گئی کہ زہریلے سے زہریلا سانپ اس کی باز سونگھتے ہی راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا۔ اب وہ مکمل طور پر ایک بس کنیا کا روپ اختیار کر چکی تھی، جس کا اسے خود بھی ادراک نہیں تھا۔ وہ تو اسے محض کھیل کرتب سمجھے ہوئے تھی۔ اس کھیل تماشے کی خوب کھلی مچی ایک نوعمر سانولی سی لڑکی بیسیوں زہریلے خطرناک سانپ جسم گردن بازوؤں پہ لپیٹے جب پنڈال میں آتی تو تماشائی دم ساتھ لیتے۔ زبان پہ ڈسوانا، دانتوں سے کاٹ کر گردن پر پھینک دینا، انہیں تیش دلا کر تھپڑ مارنا اور بھی کئی کھیل جو وہ دکھا کر دیکھنے والوں کو ششدر کر دیتی۔ زہر کا اثر، کوئی اور وجہ، یا پھر ریگستانی آب و ہوا کی تاثیر تھی، اس نے ایسی اٹھان لی، ایسی چھب نکالی کہ دیکھنے والی نگاہ الٹ کے رہ جائے۔ سانولی سلونی رنگت میں جادوئی سی ملاحت اور جاذبیت تھی۔ اسے حسین، خوبصورت یا دلکش سرسراپے کی مالک تو نہیں کہا جا سکتا تھا، جبکہ وہ کوتاہ قامت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی شخصیت اور شبیہ میں کوئی ایسی مقناطیسی قوت یا کوئی پراسرار اثر ضرور موجود تھا جو چشم زدن میں چشم تماشائی کو اپنے سحر میں جکڑ لیا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کشش تھی اور ننھے ننھے ابھرے ہوئے ہونٹوں پہ ہمہ وقت خفیف سی جنبش، تھرتھراہٹ رہتی، جسے اندر ہی اندر کوئی زہریلا لاوا کلبرا رہا ہو۔ اس کے سراپے سے ایک عجیب سی غیر مانوس خوشبو پھوٹا کرتی جو مشام جاں کے لیے لطافت و کراہت کا ملا جلا احساس بیدار کرتی۔ اس کی آنکھوں کے زیر و بم میں چاندی کی پازیبوں کا مدھم سا آہنگ ہوتا، جس کا نازک سا احساس صرف اسی سمے ہوتا جب وہ محو استراحت ہوتی۔ گھنٹیاں، پائلیں، کانسی کے ننھے ننھے گھنگرو، سسکیاں، ششکاریاں، سرسراہٹیں، سیٹیاں، ان سب کا ملا جلا صوتی آہنگ، ریگزاروں، تھلوں اور صحراؤں کی صبحیں، شامیں اور موسم ہجراں کی مانند طویل کٹھن راتیں ویسے ہی پراسرار اور پرآزار ہوتی ہیں۔ اپنی چھولداری میں مٹھی کے سنگ ہونا اب بھگو کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ نگاہ پڑتی تو سلگ اٹھتی تھی، ہاتھ انگ لگ جائے تو جلن شروع ہو جائے۔ پٹاریوں اور کلڑوں میں بند سینکڑوں سانپ سپولیے اندر پڑے رہتے، پھر بھی اسے شدت سے احساس ہوتا جیسے علاقے بھر کے سارے کیڑے چھولداری کے باہر گھیرا ڈالے پڑے ہیں۔ اس کے اندر کہیں گھنٹیاں بج رہی تھیں کہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی تبدیلی ظہور پذیر ہونے والی ہے۔ مٹھی اس کی بیوی تھی، یعنی بیاہ کی آڑ میں اسے خریدا تھا۔ وہ شاگرد تھی اور روزی کا وسیلہ بھی۔ نٹوں، بازیگروں میں کام کرنے والی لڑکیوں عورتوں کا پیر بھاری نہیں ہونے دیا جاتا۔ حتی الامکان انہیں عیال داری اور دنیا داری سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے لچکیلے انگ جسے اندرونی بیرونی توڑ پھوڑ اور جذباتی مد و جزر سے محفوظ رہیں اور ایک طویل عرصہ تک وہ لائق کار رہیں۔